بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور قصہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ آپ تمام ناظرین کو اسلام اور قصہ چینل میں خوش آمدید۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک چرواہے نے خیبر کے باہر لشکر اسلام دیکھا تو اسے تمنا ہوئی کہ میں بھی دیکھوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں مزدوری پر چرا رہا تھا۔ چرواہا بکریاں چھوڑ کر لشکر اسلام کی طرف آ گیا۔ جب وہ چرواہا لشکر اسلام کی طرف آیا تو اصحاب رسول اسے رسول کریم کے پاس لے گئے۔ جب وہ اس خیمے میں داخل ہوا جدھر رسول پاک موجود تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے سردار کا خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہے۔ خیر وہ اس خیمے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا راستہ کیا ہے؟ حضور اقدس نے بتایا کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ وحی کے ذریعے اپنا حکم دیتا ہے، میں برحق خدا کا پیغام سناتا ہوں۔ وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، ہم سارے اس کے بندے ہیں اور اسی کے حکم سے کفار سے جنگ کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ باتیں سن کر چرواہا کانپنے لگا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور اقدس نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم بھی ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تمہارا درد ہمارا درد ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام کا اجر جنت کی صورت میں دے گا۔ وہ چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں ایک چرواہا ہوں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کس طرح آپ کا بھائی ہو سکتا ہوں؟ حضور اقدس نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ اللہ کی مخلوق میں سارے انسان برابر ہیں، ہاں اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی سے ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سارے آدم کی اولاد ہیں۔ کسی آقا کو اپنے غلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر اس چرواہے نے حضور اقدس سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ حضور اقدس نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر اسلام لائے ہو جب نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے اور نہ روزے کا وقت ہے، اور زکوٰۃ بھی تم نہیں دے سکتے، تم ایک غریب آدمی ہو۔ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو سکتی ہے اور وہ جہاد ہے، یعنی کفار سے اللہ رب العزت کی خاطر لڑنا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں جہاد ضرور کروں گا، لیکن جو جہاد میں شامل ہوتا ہے یا تو وہ غازی ہوتا ہے یا تو وہ مارا جاتا ہے۔ اگر میں مارا گیا تو مجھے اللہ کیا دے گا؟ آپ مجھے کیا ضمانت دیتے ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس جنگ میں مارے گئے تو تمہیں جنت ملے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ایک ملازم تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا، اس لیے حضور اقدس نے اس چرواہے سے فرمایا کہ تم یہ بکریاں جا کر ان کے مالکان کو دے آؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں، ہمارا دین امانت میں خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں لے کر یہودیوں کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چرواہا بکریاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ وہ چرواہا جنگ خیبر میں شامل ہوا اور مارا گیا۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو حضور اپنے شہیدوں کو دیکھنے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے اصحاب جمع ہیں، تو حضور وہاں گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی کی لاش پہچانی نہیں جا رہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اقدس نے دیکھا تو فرمانے لگے میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے جو جنگ سے کچھ لمحے پہلے مسلمان ہوا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا، مگر ہاں میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تعالی نے سیدھا اسے جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ معزز ناظرین دیکھیے، اگر وہ چرواہا حضور اقدس کے پاس نہ آتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو جاتا۔ اگر وہ اس جنگ میں کفار کی طرف سے مارا جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہوتی اور اللہ کے قہر کا سامنا کرتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لے آیا اور سرور دو عالم کا غلام بن کر شہید ہو گیا۔ حق تعالی نے اسے جہاد کی بدولت معاف کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو گیا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے ایمان کی موت مانگو، اعتبار خاتمے کا ہے۔ دیکھیے کہ اس چرواہے کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ اعتبار اس بات کا ہے کہ موت کس حالت میں آئی، کیا موت ایمان کی حالت میں آئی یا کفر کی حالت میں آئی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔